میرے پاس ایک بری خبر یہ ہے کہ عید سے پہلے تحریک انصاف کی کے آنے والے چند دنوں میں تحریک انصاف بھی ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور اس بڑے فیصلے میں اہم ذرائع اس بات کا بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ آنے والے 3 ہفتے، لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہونے جا رہی ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر آج کے دن میں کپتان اور چودھری نثار میں 2 دفعہ رابطہ ہو چکا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اب بڑے سرپرائز دینے جائے گی۔ میرے پاس اہم ترین اطلاعات یہ ہے کہ 6 بڑے نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم۔ آج پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ آ گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک ایسا نیا رخ لے رہی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، نہ صرف ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا شروع کر دیا بلکہ پی ٹی آئی کے ایک علیحدہ گروپ اور ایک علیحدہ دھڑنا بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہونے جا رہی ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کئی ایسے نام آ رہے ہیں، جن میں سے 3 نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چودھری نثار تحریک انصاف میں آنے کے لیے رابطے تیز ہو چکے ہیں۔ آج کے دن میں کپتان اور چودھری نثار میں 2 دفعہ رابطہ ہو چکا ہے۔ کپتان کا ایک قریبی دوست آج کسی وقت بھی چودھری نثار سے ملاقات کرے گا۔ چودھری نثار اگر پاکستان تحریک انصاف میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد تحریک انصاف کی بہت سی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے 2 ایسے افراد جن کو پیپلز پارٹی کی پہچان، شناخت، پیپلز پارٹی کی جان کہا جاتا تھا، یعنی اعتزاز احسن اور عبداللطیف کھوسہ، دونوں تحریک انصاف میں جلد اپنی آمد کی نوید سنائیں گے۔ میرے پاس اہم ترین اطلاعات یہ ہے کہ 6 بڑے نام ہیں، بڑے سیاسی نام، وہ تحریک انصاف میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف سے جانے والے بہت سے ارکان اسمبلی سابق موجودہ سب نے رابطے کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے 2 بڑی سیاسی شخصیات نے عمران خان کے قریبی دوست کے ساتھ پاکستان سے باہر رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم اگلا الیکشن تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑنا چاہتے ہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، چاہے ہمیں کسی بھی آزمائش سے گزرنا پڑے، لیکن ہم کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف کے پی کے اندر جہاں کپتان کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر بھی آج کپتان کی ٹیم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ کپتان کی ٹیم نے تمام پرانے ساتھیوں سے رابطے اور وہاں پر نوجوانوں سے رابطے کر کے وہاں پر ٹیم بی یعنی وہ ٹیم تشکیل دے دی ہے کہ اگر ٹیم اے کسی اور طرف جاتی ہے تو ٹیم بی ٹیم اے بن کر فوری طور پر کے پی کے اندر اپنے محاذ کو سنبھالے گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اب بڑے سرپرائز دینے جائے گی، ایسے سرپرائز جن کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بری خبر دے دو، میرے پاس ایک بری خبر یہ ہے کہ عید سے پہلے تحریک انصاف کی 3 بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ان 3 بڑی گرفتاریوں کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان 3 بڑی گرفتاریوں کے حوالے سے نام فائنل ہو چکے ہیں، ٹیمیں تشکیل دی چکی ہے، پلان مکمل ہو چکا ہے، کس کو کس دن کس جگہ کس طرح پکڑنا ہے، کس طرح اس شور کو کم کرنا ہے، کس طرح سے اس معاملے کو دیکھنا اور کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں بالکل فائنل ہو چکی ہیں۔ میرے پاس تو کچھ ذرائع سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں تحریک انصاف بھی ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور اس بڑے فیصلے میں آئندہ کے الیکشن کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں ہوں گی، اور یہ بڑا فیصلہ زیادہ دور نہیں ہے، آئندہ چند دنوں میں آئے گا۔ اور اگر کپتان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر گرفتاری کے فوری بعد کپتان کی طرف سے وہ فیصلہ تمام میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر ایک وائس کے ذریعے، ایک پیغام کے ذریعے چلا دیا جائے گا۔ اہم ذرائع اس بات کا بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ آنے والے 3 ہفتے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ساکھ ڈار نے
صرف IMF کا سوال پوچھنے پر صحافی پر تھپڑوں کی بارش کر دی، تھپڑ مارا، صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس سے چیز واضح ہوتی ہے کہ اسحاق ڈار IMF کے ساتھ اپنی ڈیل کی ناکامی کا سارا غصہ میڈیا پر اور لوگوں پر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کے آخری دن ہو، جب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہو، جب حکومت کو یہ پتا ہو کہ اب وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو یہ خبر دے دوں کہ چند دنوں بعد آپ کو اقتدار کا سورج غروب ہوتے نظر آئے گا۔ پھر کیا ہوگا بتائیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔